31ویں رات اس نے کہا، جب بادشاہ نے یہودی کی کہانی سنی اور اس نے کہا کہ یہ کہانی کبڑے کی کہانی سے زیادہ بامزہ نہیں اور میں تم سب کو پھانسی دیے بغیر نہ چھوڑوں گا، لیکن ابھی درزی باقی ہے اور وہ تمام برائی کی جڑ ہے۔ اب وہ درزی کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے درزی، اگر تو کبڑے کی کہانی سے زیادہ عجیب کوئی کہانی بیان کرے تو میں تم سب کی خطا معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر درزی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ سب سے زیادہ عجیب بات جو میرے ساتھ پیش آئی اور مجھ پر گزری ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت میں اپنے ایک دوست کے یہاں دعوت میں گیا ہوا تھا اور اس کے یہاں شہر کے تقریباً 20 آدمی جمع تھے۔ وہ سب کسی نہ کسی صنعت سے وابستہ تھے، جیسے درزی، ریشم بننے والا اور بڑھئی وغیرہ۔ کھانے کے وقت ہمارا میزبان آیا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، نہایت حسین، بغداد کا رہنے والا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور نہایت خوبرو مگر لنگڑا۔ جب وہ ہمارے پاس آیا تو اس نے سلام کیا۔ اب وہ بیٹھنے والا ہی تھا کہ اس کی نظر ایک نائی پر پڑی اور وہ تھم گیا اور چاہتا تھا کہ باہر نکل جائے، مگر ہم نے اور میزبان نے اسے روکا اور اسے قسم دے کر کہا کہ اندر آنے کے بعد تیرے باہر جانے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے مت روکو کیونکہ میرے باہر جانے کا سبب یہ منحوس نائی ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب میزبان نے یہ بات سنی تو اسے بے انتہا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ نوجوان تو بغداد کا رہنے والا ہے اور وہ اس نائی کو دیکھ کر کیوں پریشان ہوا؟ ہم سب نے اس سے پوچھا کہ اس نائی پر غضبناک ہونے کی وجہ تو بیان کر۔ جوان نے کہا کہ اے حاضرین، میرے اور اس نائی کے درمیان بغداد میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور میں لنگڑا ہو گیا، اور میں نے قسم کھائی کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی اس کے ساتھ ایک جگہ یا ایک شہر میں نہ رہوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے بغداد چھوڑا اور وہاں سے چل کر اس شہر میں رہنے کے لیے آیا۔ ہم نے کہا، خدا کے لیے اپنی سرگزشت تو بیان کر۔ جوان نے کہا، اے حاضرین، میرا باپ بغداد کے بڑے سوداگروں میں سے تھا، مگر میرے سوا اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب میں بالغ ہوا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میری میراث میں بہت سا مال اور نوکر چاکر آئے۔ مجھے عورتوں سے نفرت تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بغداد کی ایک گلی میں جا رہا تھا کہ چند عورتیں میرے سامنے آئیں۔ ان کو دیکھتے ہی میں بھاگ کر ایک کوچے میں چلا گیا اور اس کے دوسرے سرے پر جا کر ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی ہوں گا کہ اس مکان کا ایک جھروکا کھلا جس کے سامنے میں بیٹھا تھا، اور ایک لڑکی 14ویں رات کے چاند کی طرح اس میں سے نمودار ہوئی اور پھولوں کے گملوں میں جو جھروکے میں تھے پانی دینے لگی۔ اس کے بعد وہ جھروکا بند کر کے چلی گئی۔ میرے اندر ایک آگ سی جلنے لگی اور میرا دل بے چین ہو گیا اور میری نفرت محبت میں بدل گئی۔ میں مغرب تک بیٹھا رہا اور مجھے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ رہی۔ اتنے میں شہر کا قاضی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا۔ اس کے آگے آگے غلام تھے اور پیچھے پیچھے خدام۔ گھوڑے سے اتر کر وہ اسی مکان میں چلا گیا جس میں سے اس لڑکی نے جھانکا تھا، اور مجھے یقین ہوا کہ وہ لڑکی کا باپ ہے۔ اب میں غمگین ہو کر گھر واپس آیا اور رنج و الم کا مارا بستر پر لیٹ گیا۔ اتنے میں ایک بڑھیا میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر اس کو میری حالت کا پتہ چل گیا، اور وہ میرے سرانے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی اور کہا کہ بیٹا، اپنا ماجرا بیان کر کہ میں تیری مشکل کا کوئی حل نکالوں۔ میں نے اپنا سارا قصہ اس سے بیان کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ بیٹا، وہ بغداد کے قاضی کی بیٹی ہے
اور جہاں تو نے اسے دیکھا ہے وہ اسی منزل پر رہتی ہے اور نیچے والی منزل پر اس کا باپ رہتا ہے۔ میں ان کے یہاں اکثر آیا جایا کرتی ہوں، اور اگر تیرے وصال کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو میرے ہی توسط سے ہو سکتی ہے، اتنا غمگین مت ہو۔ جب میں نے اسے یہ کہتے سنا تو میرے دل کو اطمینان ہوا، اور دوسرے دن جب صبح کو میں اٹھا تو اتنے میں بڑھیا جا کر واپس آ گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ متغیر تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، جب میں نے اس سے تیرا ذکر کیا تو مت پوچھ کہ میرے اوپر کیا گزری۔ اس نے کہا کہ اے منحوس بڑھیا، اگر تو چپ نہ ہوگی تو میں تیرے ساتھ وہ کاروائی کروں گی جس کی تو مستحق ہے، لیکن میں ایک بار اور اس کے پاس جاؤں گی۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میرا غم دوبالا ہو گیا۔ چند روز کے بعد وہ بڑھیا پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں تجھ سے ایک خوشخبری کا انعام پانا چاہتی ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو میری جان میں جان آئی، اور میں نے کہا کہ خدا تیرے ساتھ بھلائی کرے۔ بڑھیا نے کہا کہ کل میں اس لڑکی کے پاس گئی تھی اور اس نے دیکھا کہ میں شکستہ دل ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ خالہ، تو پریشان کیوں ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو میں اور رونے لگی، اور میں نے کہا کہ اے میری آقا، میں تیرے پاس ایک جوان کا پیغام لے کر آئی ہوں جو تیرے عشق میں گرفتار ہے اور نہایت غمگین اور پریشان ہے۔ اب اس کا دل پسیجا اور وہ کہنے لگی کہ یہ جوان کون ہے جس کا تو ذکر کرتی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرے بیٹے کی طرح ہے اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور اس نے تجھے ایک دن جھروکے میں دیکھا تھا جبکہ تو پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ تجھے دیکھتے ہی وہ تجھ پر عاشق ہو گیا۔ پہلے دن جب میں نے اس سے وہ باتیں کہیں جو تو نے مجھ سے کہی تھیں تو اس کا غم اور بڑھ گیا، اور وہ بچھونے پر پڑ گیا، اور اس کے مرنے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میں نے جواب دیا کہ خدا گواہ ہے، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ جا کر اسے میری طرف سے سلام کہیو اور یہ پیغام دیجیو کہ میری حالت تجھ سے دونی خراب ہے۔ آئندہ ہفتے کے دن وہ میرے مکان پر آئے، اور جب وہ آئے تو اتر کر دروازہ کھولیو اور اسے اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آئیو، اور ہم دونوں ایک گھڑی ساتھ رہیں گے، اور قبل اس کے کہ میرا باپ دفتر سے لوٹے وہ واپس چلا جائے۔ جب میں نے بڑھیا سے یہ سنا تو میرا رنج و غم جاتا رہا اور میرا دل خوش ہو گیا، اور ایک چادر میں نے بڑھیا کو دی اور وہ چلی گئی، اور چلتے چلتے مجھ سے کہتی گئی کہ دل شاد رہ۔ میں نے کہا کہ اب مجھے بالکل غم نہیں۔ ہفتے کے دن میں اٹھا اور کپڑے پہنے اور عطر ملا اور اس کے باپ کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ بڑھیا نے کہا ابھی کافی وقت ہے، اگر تو حمام ہو آئے اور بال منڈوا ڈالے تو اس میں تیرے لیے بہتری ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے سر منڈواؤں گا اور پھر حمام جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے سر منڈوانے کے لیے نائی بلوایا، لیکن غلام سے کہا کہ بازار جا کر ایسے نائی کو لائیو جو سمجھدار ہو اور بک بک کم کرتا ہو کہ اس کی فضول گوئی سے میرے سر میں درد نہ ہو۔ غلام گیا اور اس بدذات بڈھے کو لے آیا۔ جب یہ آیا تو اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تو دبلا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں بیمار اور غمگین تھا۔ اس نے کہا کہ خدا تیرا رنج و غم اور تکلیف دور کرے۔ میں نے کہا کہ خدا تیری دعا قبول کرے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، خوش ہو، تو تندرست ہو گیا ہے، تو بال کٹوانا یا حجامہ کروانا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ باتیں مت کر اور فوراً میرا سر مونڈ۔ یہ اٹھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر
ایک رومال نکالا اور اسے کھولا تو اس میں ستاروں کا حال معلوم کرنے والا ایک آلہ تھا جس میں 7 تختیاں تھیں جن پر چاندی کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ یہ اسے لے کر آنگن کے بیچ میں گیا اور سورج کی کرن کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور بہت دیر تک دیکھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج سکندری تاریخ کا 7320واں سال ہے اور حساب کی روح سے مریخ 8 درجے اور 6 رقیقے طلوع ہو چکا ہے اور اتفاق سے وہ ایک عطارد برج میں ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بال منڈانا مبارک ہے اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو کسی سے وصل کا طالب ہے اور اس کے لیے یہ مبارک گھڑی ہے، لیکن اس کے بعد ایک بات پیش آنے والی ہے جس کا ذکر میں تجھ سے نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تو نے مجھے پریشان کر ڈالا ہے اور مجھے تنگ کر دیا ہے اور میرے لیے بری فال نکالی ہے۔ میں نے تو تجھے محض سر منڈانے کے لیے بلایا تھا، اٹھ اور میرا سر مونڈ اور زیادہ باتیں مت کر۔ اس نے کہا کہ واللہ اگر تجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو تو آج کچھ نہ کرتا۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں ستاروں کے حساب سے بتاؤں اس پر عمل کر۔ میں نے کہا کہ واللہ میں نے سوائے تیرے کسی نائی کو نہیں دیکھا جس کو نجوم میں مہارت ہو، لیکن مجھے بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ تو بڑا بکی ہے۔ میں نے تو تجھے محض بال بنانے کے لیے بلایا تھا اور تو مجھ سے بیہودہ باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا اگر تو اس سے بھی زیادہ جاننا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تجھے ایک ایسا نائی دیا ہے جو نجومی ہے اور کیمیا اور سیمیا اور صرف و نحو اور لغت و معنی و بیان اور منطق اور حساب اور حیت اور ہندسے اور فقہ اور حدیث اور تفسیر کا عالم ہے۔ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کو یاد کیا ہے اور مختلف امور کا تجربہ کیا اور ان کو سمجھا ہے اور مختلف علوم کو یاد کیا اور سمجھا ہے اور مختلف صنعتوں کو پڑھا اور ان میں تکمیل تک پہنچا ہوں اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے سوچا نہ ہو اور عمل میں لایا نہ ہو۔ میری کم گوئی کی وجہ سے تیرے باپ کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اس لیے تیری خدمت کرنا میرے اوپر فرض ہے، کیونکہ میں کم گو ہوں اور جیسا تو خیال کرتا ہے ویسا نہیں ہوں۔ اسی لیے لوگ مجھے خاموش اور شرمیلے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو خدا کا شکر ادا کرے اور میرا کہنا مانے، کیونکہ میں تجھے نیک مشورہ دیتا ہوں اور تجھ پر مہربان ہوں اور چاہتا ہوں کہ پورے سال تیری خدمت کروں کہ تجھ پر میری حقیقت کھلے، اور اس کے بدلے میں تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں نے اس سے کہا کہ تو آج میری جان لیے بغیر مجھے نہ چھوڑے گا۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، مجھے تو لوگ خاموش کہتے ہیں کیونکہ میں کم گو ہوں، برخلاف اپنے 6 بھائیوں کے، جن میں سے بڑے کا نام البقبوق ہے اور دوسرے کا نام الہدار اور تیسرے کا فقیق اور چوتھے کا الکو الاسوانی اور 5ویں کا النشار اور 6ٹھے کا شکاشک اور 7ویں کا الصامت یعنی خاموش، اور وہ میں ہوں۔ جب اس نائی نے بہت باتیں کرنی شروع کی تو میرا پتا پھٹنے لگا اور میں نے غلام سے کہا کہ اسے ربع دینار دے دے اور اس سے کہہ خدا کے لیے جائے، مجھے سر منڈوانے کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے مجھے غلام سے یہ کہتے سنا تو یہ کہنے لگا کہ اے میرے سردار، یہ بھی کوئی بات ہے؟ خدا کی قسم، جب تک میں تیری خدمت نہ کر لوں تجھ سے کوئی اجرت نہ لوں گا، اور میں تیری خدمت ضرور کروں گا کیونکہ تیری خدمت کرنا میرے اوپر فرض ہے اور تیری حاجت پوری کرنا، اور اگر میں تجھ سے درم نہ بھی لوں تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ
اگرچہ تو میری قدر نہیں جانتا لیکن میں تیری قدر جانتا ہوں۔ تیرا باپ خدا اس پر رحم کرے میرے ساتھ بڑی بھلائی کیا کرتا تھا کیونکہ وہ بڑا سخی تھا۔ خدا کی قسم اس نے ایک دن مجھے بلوایا جو آج ہی کی طرح مبارک دن تھا، اور جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت سے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا حجامہ کر۔ میں نے ستاروں کا حال معلوم کرنے والا آلہ نکال کر سورج کا زاویہ دریافت کیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ گھڑی منحوس ہے اور اس میں خون نکالنا راس نہ آئے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ حجامے کے لیے ٹھیک وقت نہیں، تو اس نے میرے کہنے پر عمل کیا اور صبر سے کام لیا، اور میں نے اس کی تعریف میں چند اشعار کہے۔ یہ سن کر تیرا باپ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور غلام کو آواز دی اور اس سے کہا کہ اسے 103 دینار دے دے اور ایک عمدہ پوشاک عطا کرے۔ غلام نے یہ ساری چیزیں مجھے دیں اور میں نے نیک ساعت کا انتظار کر کے اس کا حجامہ کیا، اور اس نے میرا کہنا مانا اور میرا شکر گزار ہوا۔ حجامے کے بعد مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے آقا، خدا کے لیے یہ بتا کہ تو نے غلام سے 103 دینار کے لیے کیوں کہا؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دینار تیرے نجومی ہونے کا، 1 دینار تیری قصہ گوئی کا، 1 دینار حجامہ کرنے کا، اور 100 دینار اور عمدہ پوشاک میری مدح سرائی کا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔